اچانک شور سا اٹھا ہے محفل میں صحابہ کی، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا، عمر آیا، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں۔ کہانی ہے جی، یہ صحت کوئی نہیں اس کی، یہ کہانی ہے۔ یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں یہی کچھ ہے، آپ کی تو ہے کہانیاں۔ یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور ہونے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مشہور چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دو۔ انجینئر مرزا جہلمی نے بھی اسی طریقہ کو اپنایا ہوا ہے۔ مشہور روایات کا، مشہور واقعات کا انکار کرنا اس کا وتیرہ ہے۔ ایک واقعہ اہل اسلام عرصہ دراز سے پیش کرتے آ رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ فیصلہ کرواتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور منافق بدبخت کہنے لگا نہیں، فیصلہ یہودیوں کے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ آخر ان کی بات طے ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، لیکن منافق کو یہ بات تسلیم نہ آئی۔ وہ اپنے فیصلے کو لے کر حضرت ابوبکر کے پاس چلا گیا، اور یہودی نے بتا دیا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کر چکے ہیں میرے حق میں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ پھر وہ منافق بندہ پھر بھی اس کو چین نہ آیا، وہ اپنے فیصلے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پوری بات آئی، جب یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، حضرت ابوبکر نے اس طرح کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اندر سے تلوار نکال کے لائے اور منافق کی گردن اتار دی۔ کیا مطلب؟ کہ جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ مسلمان علماء اس واقعہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے عوام کے اندر بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انجینئر مرزا جہلمی نے اس واقعے کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ واقعہ تو کہانی ہے، یہ واقعہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس واقعہ کی سندیں بیان کریں گے اور ان سندوں کی تصحیح اور توثیق آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں مرزا نے جو چند شبہات چھوڑے ہیں اس کا انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ لو جی، آپ پہلے اس واقعہ کی سندیں سنیے۔ یہ پہلی سند ہے آپ کے سامنے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند الفاروق سے۔ حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فرمایا حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن دحیم نے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا شعیب بن شعیب نے، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا ابو المغیرہ نے، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا عتبہ بن صخرہ نے۔ یہ اصل لفظ یہاں پر عتبہ بن زمرہ ہے، عتبہ بن صخرہ نہیں ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ در منصور کے اندر عتبہ بن زمرہ لکھا ہوا ہے اور وہی راوی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے۔ یہ ہو گئی اس واقعہ کی پہلی سند۔ اب ذرا سنیے اس کی دوسری سند جو حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یونس بن عبد الاعلیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن لہیہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ہو گئی اس کی دوسری سند تفسیر ابن ابی حاتم میں۔ اور یہ جو ابن وہب ہیں، اس سے مراد حضرت امام عبداللہ بن وہب ہیں، انہوں نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اب ذرا سنیے اس کی تیسری سند جو حضرت امام ثعلبی مشہور مفسر نے نقل کی ہے۔ یہ بہت بڑے ثقہ عالم ہیں امام ثعلبی۔ وہ فرماتے ہیں
کل بھی روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ تو یہ 3 سندیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الفاروق سے، جو انہوں نے حضرت امام ابو اسحاق ابن دحیم کی سند بیان کی ہے، اور دوسری سند حضرت امام ابن ابی حاتم کی، اور تیسری سند جو حضرت امام ثعلبی نے بیان کی ہے۔ اب ہم پہلی سند کے راویوں کی توثیق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں پہلے راوی تھے ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم ابن دحیم۔ ان کے بارے میں حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 912۔ ان سے اوپر راوی ہیں شعیب بن اسحاق القرشی۔ ان کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ صدوق راوی ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342۔ راوی ہیں ابو المغیرہ، ان کا نام ہے عبد القدوس۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شام کے ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 381۔ ان سے اوپر راوی ہیں عتبہ بن زمرہ۔ ان کے بارے میں حضرت امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ صالح ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 689۔ ان سے اوپر راوی ہیں حضرت زمرہ بن حبیب الزبیدی الحمصی۔ یہ ہیں حضرت شداد بن اوس بن مالک ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ ان کے بارے میں حضرت امام ابو حاتم فرماتے ہیں لا بأس بہ، کہ ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، حضرت امام ابو اسحاق سے لے کر حضرت امام زمرہ بن حبیب الزبیدی تک۔ اچھا، اس کی دوسری سند ہے جو حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم بالاتفاق ثقہ ہیں، یونس بن عبد الاعلی بھی ثقہ ہیں، عبداللہ بن وہب بھی ثقہ ہیں، عبداللہ بن لہیہ یہ مختلف فی راوی ہے، اس کی توثیق بھی ہے، اس کی تضعیف بھی ہے، اور اس طرح کے راوی کے بارے میں بہترین قول یہ ہے کہ ان کی وہ روایت جو ان سے زیادہ صدوق یا ثقہ راویوں کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، باقی ان کی روایت کو لے لیا جائے، اور اس طرح کی روایت جس میں دوسرے راوی بھی ان کی تائید کرتے ہوں، مطابقت کرتے ہوں، وہ تو بطریق اولا قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے اندر یہی سند نہیں ہے، ایک دوسری سند بھی ہے جو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو اسحاق کے واسطہ سے بیان کی ہے، لہذا اس واقعہ کو بیان کرنے میں ابن لہیہ منفرد نہیں ہے۔ اور ان سے اوپر راوی ہیں ابو الاسود۔ ابو الاسود کا ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں، یہ بڑے زبردست آدمی ہیں۔ ان کا پورا نام ہے محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ ابو الاسود القرشی الاسدی، یتیم عروہ یہ ان کا مشہور نام ہے۔ اور ان کے بارے میں بڑی اہم بات یہ سنیے کہ انہوں نے حضرت امام عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتاب المغازی نقل کی تھی، اور جب یہ مصر آئے تھے تو وہاں پر انہوں نے حضرت امام عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغازی لوگوں کو بیان کی تھی، لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت امام عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پرورش پائی ہے، یعنی انہوں نے سارا زیادہ علم حضرت امام عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مغازی کے بارے میں کتاب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عروہ کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، یعنی عروہ کا علم اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے ہے۔ تو انہوں نے جمع کی کتاب المغازی، اور کتاب المغازی کو آگے نقل کرنے والا بندہ ہے ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل۔ ان کے جو دادا تھے نوفل، ان کے بارے میں حضرت علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ حبشہ کے مہاجرین میں سے ہیں۔ اب یہ جو عروہ بن زبیر سے مغازی کو نقل کرنے والے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ واقعہ بھی انہوں نے سنا ہوگا جو انہوں نے آگے بیان کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ یہ جو ابو الاسود ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں، علامہ ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمَشَاهِيرِ، کہ آپ مشہور ثقہ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 730۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی پہلی سند کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، اور اس کی دوسری سند بھی صحیح ہے۔ ابن لہیہ کا مسئلہ تھا، وہ ایک تو مختلف فی ہے اور دوسری اس کی مطابقت موجود ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو یہ دونوں سندیں اور دونوں روایتیں تقویت دیتی ہیں،
اسی لیے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے لکھا ہے فہذانی الطریقانی یتعاضدانی، یعنی انہوں نے اس واقعہ کو 2 مختلف سندوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں سندیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ مسند الفاروق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 576۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واقعہ قوی ہے، مضبوط ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا انجینئر کے اعتراضات کی طرف۔ اس نے پہلا اعتراض کیا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی سند ہی نہیں ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر اس کی 2 سندیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے، مضبوط ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک ایک راوی کی توثیق بھی بیان کر دی، اور حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کہ یہ روایت مضبوط ہے۔ اور دوسرا اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ دیکھو جی کہ اس آیت کے بارے میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس کی تفسیر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ واقعہ صحیح ہے، اگر اس واقعہ کو تسلیم کر لیا جائے اس کا شان نزول تو اس واقعے کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ایک آیت مبارکہ کے مختلف شان نزول ہو سکتے ہیں۔ جو علماء تفسیر سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک آیت کی تفسیر میں، ایک ایک آیت کے شان نزول میں بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔